الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ قناعت پسند ہے، ان میں حرص کوئی نہیں، ہوس کوئی نہیں. انسان ایک ایسی عجب مخلوق ہے کہ یہ حرص اور ہوس سے بھرا ہوا ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے. یہ کروں، یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہاں پہنچ جاؤں، وہاں پہنچ جاؤں. اور اتنا لمبا چوڑا اس کے اندر جذبات، خواہشات کا جہان ہے کہ اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. لیکن اس کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے ہیں. یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، آپ کا نہیں. جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ خود انہیں پتہ نہیں ہماری دولت کتنی ہے، وہ بھی جو چاہتے ہیں اس چاہے کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس بھی اسباب کم پڑ جاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. فرض کرو کسی کے پاس ہر چاہا پورا کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، تو اس کی بہت بڑی بے بسی یہ ہے کہ وہ صرف یہاں چند صبحیں چند شامیں گزارنے کے لیے آیا ہے اور پھر وہ مر جائے گا، اور موت کا اس کے پاس علاج کوئی نہیں. میں 1998 میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا تھا امریکہ. تو میں نے ایک مضمون پڑھا کہ جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے آج کل. پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں 50 سال کا ہو چکا ہوں، اب میری پیچھے عمر تھوڑی رہ گئی ہے، میں کیا کروں، میں اب کیا کروں، پیچھے وقت تھوڑا ہے. اب اسباب اتنے ہیں کہ خود اس کو اپنی دولت کا پتہ نہیں. لیکن یہاں آ کر وہ میری طرح عاجز کھڑا ہوا ہے کہ عمر کیسے بڑھاؤں. تو اب یہ بات طے شدہ ہے، جو اپنی چاہتوں پہ چلنا چاہیں گے وہ تھک ہار کے گر جائیں گے. کہ یہاں کا نظام ایسا ہے کہ جب آدمی زیادہ لذتوں میں پڑتا ہے اور اپنے جسم کو محنت مشقت سے بچاتا ہے تو خود جسم جسے یہ لذت پہنچانا چاہتا ہے وہ خود بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ لذتوں کے پانے میں وہ معذور ہو جاتا ہے کہ
انسانی جسم کی بناوٹ مشقت اٹھانے کے لیے ہے، یہ مشقت نہ اٹھائے تو بیمار ہوتا ہے، لذتوں میں پڑے بیمار ہوتا ہے، چاہتا ہے۔ ایک امریکن مجھے ملا رائمنڈ میں نے کہا کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگا ہر لذت کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیماری ہے، جتنی لذتیں میں پوری کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، اس کے بعد پورا کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی خوفناک بیماری ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا تو پھر زندگی کا فائدہ کیا؟ جب چاہتوں پہ لگیں تو خود جسم ہی تباہ ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسی زندگی ہے جہاں ہر چاہت پورا ہو سکتا ہو؟ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کہنے لگا میں انڈونیشیا گیا ہوا تھا سیر کرنے، وہاں ایک اسلامک سیمینار ہو رہا تھا، اس میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک اسکالر کی تقریر سنی، اس میں اس نے آخرت کو پیش کیا جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے، اور جنت کو پیش کیا، اور ہر خواہش کا پورا ہونا بتایا۔ تو میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا کہ بس مجھے میرا مطلوب مل گیا۔ تو اگر ہم یہاں اپنی مرضی پہ چلنا چاہیں گے تو بڑی خوفناک رکاوٹیں ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جائے تو موت ایک خوفناک رکاوٹ ہے، موت بھی لمبی ہو جائے دور چلی جائے تو اپنی چاہتوں پہ چلنا خود بے شمار بیماریوں کا انسان کو گھر بنا دیتا۔ تو پھر یہ کہاں جائے، یہ کیا کرے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے، کیا کرے اب؟ یہ انسانی علم نے آنکھ کھولی 18ویں صدی میں، اور سائنسی معلومات اور یہ انسانی علم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں تک پہنچا، اور اس نے یوں دیکھا کہ بس اب ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے، اور جو مذہب میں ایک جنت سمجھائی اور بتائی جاتی ہے اس کی اب ضرورت کوئی نہیں، ہم اسی دنیا کو جنت بنا دیں گے، ہمارے پاس ایسے طاقتور اسباب آ چکے ہیں۔ 100 سال کے بعد پتہ چلا کہ جنت کی بجائے دنیا جہنم بن چکی ہے۔ اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے خوفناک بیماریوں کو جنم دیا، اپنے ہی بنائے ہوئے لذت کے اسباب نے فضا کو گندا کر دیا، ہوائیں گندی ہو گئیں، پانی گندا ہو گیا، دھرتی گندی ہو گئی، سمندر آلودہ ہو گئے، گندگی ہر طرف، دھوئیں نے اور مشینوں کی سے نکلنے والی گیسز نے اور چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے ساری فضا کو آلودہ کر کے یہ بتایا کہ تم تو جنت بنانا چاہتے تھے، یہ تو یہیں دوزخ شروع ہو چکا ہے۔ اب کیا راستہ ہے، کیا کرے؟ تو اللہ کی میں ابھی جب وضو کر رہا تھا تو یہ ایک اللہ کا فرمان میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے بات کر دیتا۔ تو بڑے عرصے کے بعد مجھے اچانک وضو کے دوران یہ بات یاد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ یہ چند جملوں میں میری آپ کی ساری کہانی اللہ نے بیان کر دی ہے، اور ہر کامیابی اور ناکامی کو اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ میرا اللہ یوں کہتا ہے مری والو کچھ تمہاری چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہ بننا چاہتے ہیں۔ کچھ جوانوں کے اندر کے جذبے ہیں، کچھ بوڑھوں کی حسرتیں ہیں، کچھ عورتوں کی تمنائیں ہیں، کچھ تاجروں کے منصوبے ہیں، کچھ حکمرانوں کی اپنی بادشاہتیں ہیں۔ تو کیا میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ نہ کر لوں، ایک معاہدہ نہ کر لوں کہ جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ صاف بات، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ چاہتا ہے تمہارے بغیر کر دیتا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ جو چاہے کر دے۔ چھری فرعون کے ہاتھ میں ہے، اب دشمن ہے، فرعون دشمن ہے، اور وہ موسیٰ ذبح کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا،
تو فرعون کی چھری 70,000 معصوم بچے تو ذبح کر گئی، اور موسیٰ پہ ایسی بیکار ہوئی کہ موسیٰ گود میں 30 سال گزار کے چلے گئے۔ پھر یہی چھری ہمیں 2000 سال کے بعد خلیل اللہ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ خلیل تو اپنا خلیل ہے، وہ تو دشمن نہیں ہے۔ 4000 نبیوں کا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام، تقریباً 4000 سے زیادہ ہی ہوں گے، کم نہیں ہوں گے۔ بنو اسرائیل میں کوئی 4000 کے قریب نبی آئے، سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ 4000 نبیوں کا باپ ہے، خلیل اللہ ہے، اور حکم بھی خود دیا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر۔ اب چھری فرعون کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب چھری خلیل کے ہاتھ میں۔